نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے دن و رات کی یہ گردش اور شمس و قمر پر مبنی نظام اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ سورج و چاند رب العالمین کے حکم کے تابعداری کر رہے ہیں۔ اس حکم کو تکوینی قانون کہا جاتا ہے۔ اسی نظام کے تحت کبھی چاند گرہن اور کبھی سورج گرہن ہوتا ہے۔ چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب سورج اور چاند کے درمیان زمین حائل ہو جائے، جبکہ سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین اور سورج کے درمیان چاند حائل ہو جائے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کے اسی نظام کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورج کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یعنی اور سورج اپنے لیے مقررہ کردہ راستے پر چلتا ہے، یہ راستہ غالب علم والے اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ اور دوسری جگہ چاند اور سورج دونوں کا ذکر آیا ہے کہ سورج اور چاند دونوں اپنے متعین راستے پر مصروف ہیں۔ اسی سلسلے میں ارشاد ربانی ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، یعنی سورج اور چاند معلوم اور مقررہ فلکیاتی حساب کے مطابق محو حرکت ہیں۔ چاند کی روشنی سورج کا مرہون منت ہے۔ جس طرح زمین سورج کی دھوپ سے تمازت پاتی ہے اور روشن ہوتی ہے، اسی طرح چاند بھی سورج ہی کی دھوپ سے منور ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو روشن کیا جانے والا بیان کیا ہے۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا اور چاند کو اس سے روشن کیا۔ آفاق اور انفس میں قدرت الہی اور توحید کی نشانیاں جا بجا موجود ہیں۔ اسی حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی ہم عن قریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی ذاتوں میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ جن نشانیوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن بھی انہی میں سے ہیں۔ اہل عرب میں یہ مشہور تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اس وقت ہوتا ہے جب زمین پر کوئی بہت بڑا ظلم ہو یا کوئی بہت بڑا آدمی انتقال کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہم قرار دیا، چنانچہ ارشاد ہے کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ قیامت کے وقت سورج بجھ کر بے نور ہو جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس موقع پر یہ ہوتا تھا کہ آپ پر خوف طاری ہوتا اور نماز ادا فرماتے، جیسے کہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور اس موقع پر نماز پڑھی، بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجود کے ساتھ۔ راوی بیان کرتا ہے
کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے کبھی نہیں دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس موقع پر کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. لہذا جب تم ایسی کوئی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر، دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس موقع پر نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. سورج گرہن کی نماز کو صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے اور یہ باجماعت ادا ہوتی ہے، جبکہ چاند گرہن کی نماز کو صلاۃ الخسوف کہا جاتا ہے اور یہ انفرادی طور پر ادا کی جاتی ہے. باقی طریقہ نماز عام نمازوں ہی کی طرح ہے، البتہ صرف نیت سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز کی جاتی ہے. اس موقع پر صدقہ کرنا چاہیے، دعا اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور خصوصاً اس موقع پر جب کہ پورا عالم انسانیت ایک وبا کی گرفت میں ہے اور ہر شخص بے چین اور مضطرب ہے. اس موقع پر کثرت سے استغفار کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے گھر کی اصلاح، اپنی ذات کی اصلاح، اپنے معاشرے کی اصلاح، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی کے نتیجے میں اللہ کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے. اس موقع پر یہ وضاحت بھی کر دوں کہ بعض لوگوں میں کچھ توہمات پائے جاتے ہیں اس سورج گرہن اور چاند گرہن کے حوالے سے، اور حاملہ عورتوں کے حوالے سے کچھ نصائح کیے جاتے ہیں کہ یہ عمل کیا جائے اور یہ عمل نہ کیا جائے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان تمام توہمات سے اجتناب کرنا چاہیے. اسے اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی اور اس کے ذریعے قیامت اور آخرت، اس کا استحضار اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی فکر کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.